بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج یا عمرہ جو بھی عبادت ہو اس میں اخلاص ضروری ہے، یعنی ہم ان سب اعمال کے اندر نیت کو دیکھیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے مسجد نبی، وہاں دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی قبر اطہر پہ بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، عرض کیا اے امیر المؤمنین، اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی جس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پوچھا وہ بات کون سی ہے؟ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے، اس لیے عمل کے اندر نیت بہت ضروری ہے۔ اور حج اور عمرہ ایک ایسے بڑے اعمال ہیں کہ ان کے اندر نیت اخلاص بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اخلاص، صحیح نیت۔ اس لیے کہ یہ اعمال بھی بڑے ہیں، حج اور عمرہ بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ پے در پے کرو۔ کہ ان کے کیا کام ہے؟ کہ حج اور عمرہ کرنے سے آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی برکت سے انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کرتے ہیں جیسے سنار وہ لوہے کے وہ میل کچیل کو اور چاندی اور سونے کے میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ اور اس کا تیسرا بڑا انعام یہ ہے کہ حج اور عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو فقر اور محتاجی سے بچاتے ہیں۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں حج اور عمرہ کے، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سب سے پہلے جو آدمی حج اور عمرے کی نیت سے اپنے گھر سے آئے گا تو ہر قدم پہ اس کے اونٹنی کے ہر قدم پہ، ایک روایت میں آتا ہے 500 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جائے گی، اور فرمایا کہ ایک درجہ بلند ہوگا، ایک گناہ معاف ہوگا، اور ایک روایت میں آتا ہے 500 نیکیاں، 500 درجے، 500 گناہ معاف ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم طواف کے 2 نفل پڑھو گے، وہ ایسا ہے جیسے تم نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ایک غلام آزاد کیا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم صفا مروہ کی سعی کرو گے تو وہ ایسا ہے جیسے 70 غلام آزاد کیے۔ اور جب تم عرفات کے میدان میں جاؤ گے، وہاں جمع ہوگے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں نام لے کر، اور یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ آج ان کا کیا انعام ہے؟ تو سارے فرشتے کہتے ہیں اللہ آج آپ کی بخشش اور رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ ان سے کہو کہ تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تمہارے گناہ اگر بارش کے قطروں کے برابر ہیں، سب میں نے معاف کر دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ جو آپ کے گھر کی زیارت کرے اس کو کیا انعام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد جو میرے گھر کی زیارت کرے تو میں ان کو 2 انعام دوں گا، دنیا کے اندر ان کی زندگی کو عافیت سے بھروں گا، اور موت کے بعد انہیں بخشش کا انعام دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ اس امت محمدیہ کے جتنے بوڑھے حج کریں، اے اللہ ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا امت محمدیہ کے جتنے جوان حج کریں، اے اللہ ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ امت محمدیہ کے جتنے غلام باندیاں جتنے بھی حج کریں، اے اللہ ان کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور حضرت سارہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کہ امت محمدیہ کی جتنی عورتیں حج کریں، اے اللہ ان کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو حج بہت بڑا عمل ہے، تو اس کے اتنے ہی فضائل ہیں۔
اب حج کی 3 قسمیں ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حج کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم حج افراد ہے، اور دوسری حج قران، اور تیسری حج تمتع۔ اب حج افراد وہ ہے جس میں